الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ یہ آیت جو ہے وہ سورہ احزاب کی ہے 21 نمبر کہ جس میں اسوہ کی کیا بات ہوئی ہے۔ اسوہ تأسیٰ یہ عربی کے الفاظ ہیں جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، اتباع کرنا، عمل کرنا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ ممتحنہ کی ایک آیت ہے کہ قد کان لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ جو تھے ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی پیروی کرنے کا ایک نمونہ ہے، تم دیکھو اور پیروی کرو۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی سورہ ممتحنہ میں یہ 6 نمبر آیت ہے کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ وہ نیک لوگوں کی مثال دی کہ ان میں کیا اسوہ حسنہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تو ہمارے پاس جو اہل بیت علیہ السلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی زندگی کے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ پہلو ہوتے ہیں۔ پہلا پہلو جو ہے وہ جسے ہم یہ کہتے ہیں ان کے فضائل اور کمالات کا جو ہے وہ پہلو ہے، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ ان کے مصائب ہیں، اور تیسرا جو پہلو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسوہ کا جو ہے وہ پہلو ہے۔ یہ جو تیسرا پہلو ہے یہ چند ایک خاص قسم کے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، جبکہ جو 2 پہلے پہلو ہیں یا 2 جو پہلی منزلیں ہیں اس میں کیا ہے؟ ہر کوئی کیا شریک ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ فضائل کی بات کریں تو اللہ کے رسول کے فضائل ہو گئے، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل ہو گئے، تو وہ کافر لوگوں نے بھی کیا ہے وہ فضائل پڑھے ہیں، بلکہ آج کی دنیا کے جو کافر لوگ ہیں جب وہ تجزیہ کرتے ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور امام حسین علیہ السلام کے فضائل جو ہندو لوگ ہیں وہ بھی کیا پڑھتے ہیں سارے کے سارے۔ اور خود امیر المومنین علیہ السلام کے جو اس زمانے میں باقاعدہ جو ان کے خلاف دشمن تھے، ٹھیک ہے، باغی شام، اس کی زبان سے جو ہے وہ تاریخ نے بہت زیادہ فضائل کو کیا نقل کیا ہے کہ اس نے بھی امیر المومنین علیہ السلام کے کیا فضائل پڑھے ہیں مختلف موقعوں پہ، ابو الحسن کے۔ اچھا، مصائب میں آ جائے تو مصائب میں بھی یہی صورتحال ملتی ہے، خصوصاً جو ہے وہ میدان کربلا میں، کہ جو قتل کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ مصیبتیں کا ذکر کیا ہے، اور مصیبت کے اوپر کیا ہے؟ روئے بھی ہیں، یعنی وہ باقاعدہ مقتل کی روایات بھی ہیں کہ لوٹنے والے اس ٹائم پہ کیا رو رہے تھے۔ تو یہ جو 2 پہلو ہیں کہ کسی کے کمالات کو ذکر کرنا یا اس کی جو ہے وہ مظلومیت کو ذکر کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو بیان کرنے والے، اس منزل کو اپنانے والے مومن، منافق، کافر سارے کے سارے جیس میں آ جاتے ہیں۔ تیسری جو منزل ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو اسوہ بنانا، ان کو نمونہ عمل بنانا، ان ہستیوں کو، اور ان کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا اور عمل کرنا، یہ پھر ہر کسی کی کیا بس کی بات نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید نے یہاں پہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے، لیکن اگلی آیت میں اس کی تخصیص لگا دی، خاص کر دیا کہ یہ جو نمونہ عمل بنائیں گے اللہ کے رسول کو، یا نیک لوگوں کو نمونہ عمل جو بنائیں گے اور عمل کی طرف بڑھیں گے، یہ ہر قسم کے لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ لمن کان یرجو اللہ، ان کی جو ہے وہ شرائط ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی امید رکھتے ہوں گے، یعنی ان کی زندگی میں اللہ کی امید ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت کی امید ہوگی، وہ ہمیشہ اپنے اندر یہ چاہتے ہوں گے کہ اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو۔ والیوم الآخر، اسی طریقے سے وہ آخرت کے دن کی کیا امید رکھتے ہوں گے، یعنی وہ دنیا دار نہیں ہوں گے کہ فقط ان کا ہم و غم دنیا ہوگا، ان کی جو امیدیں ہیں اور ساری کی ساری جو تمنائیں ہیں وہ جڑی ہوں گی آخرت کے گھر سے۔ اور تیسری شرط لگائی کہ وذکر اللہ کثیرا، وہ بہت زیادہ اللہ کو جو ہے وہ یاد کرتے ہوں گے۔ یعنی جس بندے کے اندر 3 شرائط ہوں گی کہ وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوگا، آخرت کے گھر کی اس کے اندر تمنا ہوگی، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہوگا، تو یہ جو بندہ ہے وہ فضائل اور مصائب سے ہٹ کے اب اسوہ کی جو منزل ہے اس منزل کی طرف بھی وہ جائے گا۔ وہ پھر اللہ کے رسول کو، اہل بیت علیہ السلام کو اس نگاہ سے دیکھے گا، ان کی سیرت کو دیکھے گا، ان کے فرامین کو دیکھے گا، اور پھر عمل کرنا کیا شروع کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ فقط کیا ان کو یاد کرے گا اور کیا عمل نہیں کرے گا۔ جو فقط ان کو یاد کرتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ فقط ہم فضائل سنیں گے، فقط فضائل پڑھیں گے، مصائب سنیں گے، مصائب پڑھیں گے، اسوہ کی طرف نہیں آئیں گے، سیرت کی طرف نہیں آئیں گے، عمل کرنے کی طرف نہیں آئیں گے، تو یہ لوگ وہ ہیں کہ جو دنیا دار ہیں، کہ جن کے دل میں
اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تمنا نہیں ہے، آخرت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، اللہ کو یہ لوگ کیا یاد نہیں کرتے، تو یہ وہ اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نمونہ عمل والی اور عمل والی سائڈ پہ انہوں نے نہیں آنا، بس وہ کہتے ہیں فضائل اور مصائب تک ہمیں رکھو، یہ عمل والی اگر آپ بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہیں کہ یہ سیرت ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، کہتے ہیں نہیں یہ ہم کہاں عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے یہ بات بالکل واضح کہی کہ اللہ کے رسول میں، حضرت ابراہیم میں جو حضرت ابراہیم کے ساتھ تھے اور نیک مومن تھے، ان سب میں نمونہ عمل ہوتا ہے چند ایک لوگوں کے لیے کہ جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ اور آخرت کے گھر کی کوئی امیدیں نہیں رکھتے ان کے لیے پھر یہ نمونہ عمل والی بات نہیں ہوتی، ہاں وہ فقط فضائل وغیرہ کمالات وغیرہ کو کیا ہے ذکر کرتے ہیں اور باقی وہ اپنی زندگی کیا اپنی طرح سے کیا ہے جیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے کیا ہے روایات میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں جو اپنے آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جنہیں وہ لفظ اولیاء کہتے تھے کہ ہمارے جو اولیاء ہیں یعنی ہم سے محبت کرنے والے ہیں، وہ ان لوگوں کو کہا کہ جو ہمارے جو ہے وہ آثار کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی یہ ایک روایت ہے تحفۃ العقول میں چھٹے امام سے کہ انما اولیائی الذین سلموا لامرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا فی کل امورنا، کہ انما حصر کر دی فقط اور فقط کہ ہمارے اولیاء اور ہم سے محبت کرنے والے فقط وہی ہیں کہ جو ہمارے امر کو تسلیم کرتے ہیں اور اتبعوا وہ پیروی کرتے ہیں ہمارے آثار کی، یعنی ہماری جو سیرت ہے جس طرح سے ہم نے زندگی گزاری ہے پھر اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ بھی ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں، اگر ہم نے جو ہے وہ صدقہ و خیرات دی، عبادت کی، گریہ وزاری کی، دعائیں کی، تو ہمارے جو محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اسی جو ہے وہ طریقہ کار کے اوپر کیا چلتے ہیں، اور واقتدوا بنا اور وہ ہماری اقتداء کرتے ہیں فی کل امور، ہمارے تمام کے تمام امور جتنے بھی ہم نے امور کیے، چاہے وہ ہم نے خرید و فروخت کے حوالے سے ہماری سیرت رہی ہو، چاہے کسی سے بات کرنی ہو، مہمان نوازی کرنی ہو، چاہے ہماری عبادات ہوں، جو بھی ہمارے زندگی کے امور ہیں، پھر ہم سے جو محبت کرنے والے ہیں ان کی یہ مکمل کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہماری کیا کریں پیروی کریں، ہمارے مطابق چلیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مطابق جو ہے وہ قرآن نے کہا تھا کہ جو اسوہ حسنہ کے طور پہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کو اور اللہ کے رسول کو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں جو ہے وہ امیر المومنین السلام نے اسی چیز کو جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ہاں یہ بنتا ہے نہج البلاغہ حکمت نمبر 150 کہ جس میں یہ فرمایا کہ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ، کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جو آخرت کی امید تو رکھتے ہیں، یعنی قرآن نے کہا تھا کہ اسوہ حسنہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہے وہ یرجو الیوم الآخر اور آخرت کی امید رکھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ جو آخرت کی امید رکھتے ہیں بغیر العمل، عمل کے بغیر، ٹھیک ہے عمل نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے امیدیں بڑی ان کی ہیں کہ جنت جو ہے وہ ہمارے لیے جنت پکی ہے، لیکن امیدیں آخرت کی ہیں، جنت کی ہیں، لیکن بغیر العمل، عمل کے بغیر۔ یحب الصالحین ولا یعمل عملہم، نیک لوگوں سے یہ محبت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے، اہل بیت علیہ السلام سے، امام علی علیہ السلام سے ہم محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، محبت کے دعوے بڑے ہیں، لیکن ولا یعمل عملہم، لیکن ان جیسا عمل نہیں کرتے۔ وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ، گناہ گاروں سے اور جو لوگ معصیت اور فسق کرتے ہیں ان سے یہ نفرت کرتے ہیں، لیکن وہ احدہم، خود انہی میں سے ہیں، خود بھی یہ لوگ گناہ کرتے ہیں۔ یخاف علی غیرہ بأدنی من ذنبہ، اور دوسرے سے ان کو خوف رہتا ہے، جو دوسرا گناہ کر دے اس سے خوف رہتا ہے کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو تو تم کیا پکڑے جاؤ گے، لیکن وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ، اور اپنے آپ سے دیکھیں تو عمل کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کی کیا امیدیں ہیں۔ یقصر اذا عمل، اور اگر عمل کریں بھی صحیح تو اس میں بھی کیا کوتاہی کرتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے کیا عمل نہیں کرتے۔ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌ، قول اگر ان کو دیکھو، ان کی باتیں دیکھو تو وہ بڑی کیا ہے شاندار ہیں، باتوں میں کیا شعر ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے دیکھو تو عمل کیا ان کا بڑا کمزور ہے۔ یعنی وہ یہ جو ہے وہ قرآن مجید نے جو پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے اور نیک لوگوں میں اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہے، ان لوگوں کے لیے جو دنیا دار نہیں ہیں، جو آخرت کی امیدیں رکھتے ہیں، یہاں سے وہ ایک قانون اور میرٹ کا کیا اعلان کر دیا کہ ہمارا جو نظام ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک چاپلوسی کا نظام ہوتا ہے کہ آپ جو بڑا سیاسی لیڈر ہے یا بڑا علاقے کا چودھری ہے اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کی جو ہے وہ چاپلوسی کرتے رہیں، اس کے ہاں کوئی مصیبت آ جائے تو جا کے رو بھی ہیں اس کے پاس جا کے، لیکن جو ہے وہ عمل نہ کریں اور اس سے کیا رکھیں جی جزا کی کیا امید رکھیں۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ والا سیٹ اپ نہیں ہے، ان کے ہاں جو معیار ہے، جو عزت کا معیار ہے، جو شرف کا معیار ہے، وہ تقوی الہی ہے
کہ جو لوگ اسوہ حسنہ کے طور پہ ان کو لیں گے فقط فضائل اور مصائب کے طور پہ نہیں، اسوہ حسنہ کے طور پر لیں گے تو انہی لوگوں کے لیے کیا نجات ہے، اور جو فضائل اور مصائب کے طور پر لیں گے تو فضائل اور مصائب کے طور پہ تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، تو اس میں پھر کیا کمال نہیں ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ محمد وآل محمد کی زندگی کو جو ہے وہ اسوہ حسنہ کے طور پہ لیں، اور فضائل اور مصائب سے بڑھ کے ہم ایک قدم آگے بڑھیں، اور ان کی زندگی کے وہ آثار اور وہ سیرت بھی پڑھیں اور مسلسل کیا اس کا مطالعہ کریں، اور لوگوں کو بھی بتائیں، بیان کریں اپنی مجالس میں، کہ جن کے ذریعے سے ہم اسوہ حسنہ کے طور پہ کیا ان کی زندگی کو لیں اور اس کے اوپر کیا عمل کرنا شروع کریں۔ کیونکہ اگر ہم عمل کرنا شروع نہیں کرتے تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کے یہی مذمت والے جملے ہوں گے کہ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُضِلٌّ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ، کہ باتیں اور قول تو دیکھو تو بڑے بڑے ہیں اور محبت صالحین سے ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل پیچھے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت آئی ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہم جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام کی مذمت کا کیا ہو جائیں، شکار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں عمل کے اعتبار سے اہل بیت علیہ السلام کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسوہ حسنہ کے طور پہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اللہ کی آخرت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔